و ملت پروان شمع رسالت عظیم المرتبت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کا عرس 25 صفر کو منایا جاتا ہے۔ تو اسی نسبت سے اعلیٰ حضرت کے اعلیٰ اوصاف لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ ان کے صدقے میں ہمیں اچھا کر دے۔ اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہ ہو۔ اعلیٰ حضرت کے صدقے ہم بھی اچھے ہو جائیں، ہم بھی نیک ہو جائیں، ہم بھی متقی ہو جائیں، ہم بھی پرہیزگار ہو جائیں، ہم بھی عبادت گزار ہو جائیں، ہم بھی علم دین سیکھنے والے ہو جائیں، علم دین سکھانے والے ہو جائیں، قرآن پڑھنے والے ہو جائیں، سمجھنے والے ہو جائیں، سمجھانے والے ہو جائیں، مبلغ بن جائیں۔ اعلیٰ حضرت کا ایک بڑا اعلیٰ وصف تھا کہ آپ غریبوں سے محبت کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی غریبوں سے محبت نصیب فرمائے۔ عام طور پر لوگ متاثر ہوتے ہیں مالداروں سے، صاحب منصب لوگوں سے، جو بڑے مشہور ہوتے ہیں، جن کی بڑی شہرت ہوتی ہے، ان سے بڑے بنا کے رکھتے ہیں۔ اگر کسی مالدار کے ہاں فوتگی ہو جائے تو کتنی لائن لگتی ہے، کتنا رش لگتا ہے، جنازے میں کتنا رش لگتا ہے۔ غریب کے ہاں فوتگی ہو جائے کوئی جاتا ہی نہیں ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ غریب کی دعوت کوئی قبول ہی نہیں کرتا، نفس بھی کیسے مانے، یہ غریب آدمی میری خدمت کیا کرے گا۔ اور مالدار کی دعوت میں تو جائے گا 15 آئٹم ملنے، بھائی فلاں ہال میں جائے گا، ماں بدولت وہاں جائیں گے، فلاں سیٹھ کے بیٹے کے ولیمے میں ہم نے شرکت کی۔ تو یوں وہ نفس کا حسبی ہوتا ہے، مگر اللہ والوں کی شان پر قربان جائیں، وہ غریبوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ غریبوں پر کیسے شفیق و مہربان تھے۔ ایک حکایت آپ کو واقعہ سناتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ ایک مدنی منع، ایک کم سن صاحبزادے، وہ سادہ زندگی گزارتے تھے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ عرض کی کہ میری بوڑھی امی جو ہیں وہ آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہیں، کل صبح آپ کو بلایا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنائیت سے، شفقت سے دریافت فرمایا، آپ مجھے دعوت میں کیا کھلائیں گے؟ بے تکلفی، شفقت، پیار۔ اب اس صاحبزادے نے، اس بچے نے اپنے کرتے کا دامن دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر پھیلا دیا۔ اس کے اندر تھی ماش کی دال اور 2-4 مرچیں، سبز مرچیں پڑی ہوں گی۔ کہا دیکھیے یہ دال لائے ہوں نا آپ کی دعوت کے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، فرمایا اچھا، میں اور یہ کل 10 بجے آئیں گے۔ آپ کے جو خادم خاص تھے حاجی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ اب آپ نے اپنے خادم سے فرمایا مکان کا پتہ آپ پوچھ لیں۔ اب وہ جو غریب بچہ تھا وہ خوش چلا گیا۔ دوسرے دن وقت مقرر پر اعلیٰ حضرت تشریف لائے اور خادم خاص سے فرمایا چلیے۔ عرض کی حضور کہاں چلیں؟ فرمایا وہ اس صاحبزادے نے دعوت دی تھی اور ہم نے وعدہ کیا تھا، آپ کو مکان کا پتہ معلوم ہو گیا؟ عرض کی حضور فلاں علاقے میں ہے۔ مکان پر پہنچے، اب وہ غریب بچہ اپنے دروازے پر کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے اعلیٰ حضرت کا۔ اعلیٰ حضرت کو دیکھتے وہ مکان کی طرف اندر بھاگے اور وہ بچہ کہنے لگا مولوی صاحب آ گئے، مولوی صاحب آ گئے۔ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ آپ اپنے زمانے میں اس وقت کے علماء اہل سنت میں بہت بڑے عالم تھے، تو اعلیٰ حضرت، اور آپ کو بڑے مولانا صاحب بھی لوگ محبت میں کہتے۔ برحال اعلیٰ حضرت دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، چھپر تھا اور انتظار کیا۔ تو کچھ دیر کے بعد ایک پرانی چٹائی آئی اور موٹی موٹی روٹیاں آئیں باجرے کی، مٹی کی پلیٹ، وہی ماش کی دال، مرچوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے لا کر رکھ دی۔ اور وہ بچہ کہنے لگا کہ حضرت کھائیے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اچھا کھاتا ہوں۔
اور ہاتھ دھونے کے لیے آپ پانی لے آئیے. مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے، کھانے سے پہلے کھانے کا وضو کرنا محتاجی دور کرتا ہے اور سنت ہے یہ. تو کھانے سے پہلے کھانے کا وضو کرنا چاہیے. دونوں ہاتھ دھو لیں، کلی کر لیں، منہ کا اگلا حصہ صاف کر لیں. وہ بچہ جو پانی لینے کے لیے گیا، وہ جو اعلی حضرت کے خادم تھے انہوں نے کچھ عرض کیا. اب وہ جو بچہ تھا، ان کی بوڑھی والدہ جو تھی وہ پردے سے کہنے لگیں، حضور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. وہ کسی زمانے میں نقارہ بجاتے تھے، نوبت بجاتے تھے، مگر پھر توبہ کر لی تھی. یہ بچہ مزدوروں کے ساتھ مزدوری کرتا ہے. اعلی حضرت نے دعا کی، خیر کی، ہاتھ دھلوائے گئے. اعلی حضرت کھانے لگے. اب جو اعلی حضرت کے خادم تھے وہ سوچنے لگے کہ اعلی حضرت تو کھانے میں بہت احتیاط فرماتے ہیں، غذا میں آپ کے تو سوجی کا بسکٹ ہوتا ہے اور روٹی اور باجرے کی روٹی اور ماش کی دال اعلی حضرت کس طرح کھائیں گے؟ مگر سبحان اللہ، اعلی حضرت نے بالکل بھی احساس نہیں ہونے دیا اور آپ کھانا تناول فرماتے رہے. اور پھر فارغ ہوئے اور رخصت ہوئے اور راستے میں اپنے خادم سے فرمایا، اگر ایسی خلوص کی دعوت روز ہو تو میں روز قبول کروں. سبحان اللہ، مالداروں کی دعوتیں تو قبول ہوتی، غریبوں کی دعوتیں قبول نہیں ہوتی. اور قربان جائیں اعلی حضرت کے، سبحان اللہ، آپ غریبوں کی دعوت بھی قبول کرتے ہیں. اچھا، ایک تو ہم غریبوں کی دعوت قبول نہیں کرتے، مالداروں کی دعوت قبول کرتے ہیں، اور دوسرا جب ہم دعوت کرتے ہیں، گھر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے تو ہم بھی مالداروں کو بلاتے ہیں، پیٹ بھرے ہوئوں کو بلاتے ہیں. جو بیچارے آنا چاہتے ہیں، کھانا چاہتے ہیں، غریب ہیں، ان کو نہیں بلاتے. جو پہلے سے ہی پیٹ بھرے ہوئے ہیں، جن کے کھا کھا کے اوور ویٹ ہو چکے ہیں، کولیسٹرول بھی ان کا ہائی ہو چکا، انہی کو دعوت دے رہے ہیں. اور جو بیچارے ضرورت مند ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، ان کو دعوت نہیں دیتے. تو یاد رکھیے، وہ دعوت اچھی دعوت نہیں ہے جس میں مالدار بلائے جائیں، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ غریبوں سے محبت کرتے تھے. ایک اور بڑا وہ پیارا واقعہ اعلی حضرت کا، یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے تکبر. یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہے نا، کہ غریبوں سے نفرت کرنا، ان کو قریب نہ بیٹھنے دینا، ان کو حقیر جاننا. استغفر اللہ. تو اعلی حضرت کا انداز کیسا اعلیٰ تھا، سنیے. اعلی حضرت کے خلیفہ مولانا سید ایوب علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک صاحب جن کا مجھے نام یاد نہیں، اعلی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے. اعلی حضرت بھی کبھی کبھی ان کے ہاں تشریف لے جاتے. ایک مرتبہ اعلی حضرت ان صاحب کے ہاں تشریف لے گئے. ان کے ہاں محلے کا ایک غریب مسلمان ٹوٹی ہوئی پرانی چارپائی جو صحن میں پڑی ہوئی تھی، اس پر ذرا وہ ہیزیٹیٹ ہوتے ہوئے، جھجکتے ہوئے بیٹھ گیا. تو اب وہ جو صاحب تھے انہوں نے اسے بڑے کڑوے تیور کے ساتھ دیکھا، کہ یعنی یوں دیکھا کہ تو کہاں آ گیا، تو کہاں آ کے بیٹھ گیا ہمارے ہاں. اب وہ غریب آدمی بیچارہ شرمندہ ہو کر سر جھکا کر چلا گیا. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھ لیا اور آپ کو اس انداز پر تکلیف پہنچی. کچھ فرمایا نہیں. کچھ دنوں کے بعد وہی صاحب، ہماری لینگویج میں پارٹی، شخصیت، وہ اعلی حضرت کی خدمت میں وہ صاحب آئے. اعلی حضرت نے اپنی چارپائی پر جگہ دی اور ادھر یہ صاحب جو مالدار تھے، سیٹھ تھے، شخصیت تھے، وہ بیٹھے. اور اتنے میں اعلی حضرت کے جو حجام تھے، جو اعلی حضرت کا خط بنانے کے لیے آتے تھے، ان کا نام تھا کریم بخش، وہ آئے. اب وہ آ کر وہ غریب آدمی وہ سوچنے لگا میں کہاں بیٹھوں. اعلی حضرت تشریف فرمائے چارپائی پر، ساتھ ہی وہ شخصیت بیٹھی ہوئی ہے. تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بھائی کریم بخش کیوں کھڑے ہو؟ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. فرمایا کہ آئیے ان کے درمیان، ان کے ساتھ ہی بیٹھ جائیے. وہ جو شخصیت تھی، پارٹی تھی، ان کے ساتھ ہی اعلی حضرت نے بیٹھنے کا فرمایا. اب وہ صاحب
حیران ہو گئے کہ یہ غریب آدمی میرے ساتھ بیٹھے گا، اور وہ اس نے بہت فیل کیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ جب ایک عرصہ گزر گیا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا فلاں صاحب تشریف نہیں لاتے؟ پھر خود ہی فرمایا میں بھی ایسے شخص سے ملنا نہیں چاہتا۔ کیسے سے؟ جو غریبوں کو حقیر سمجھتا ہے، غریبوں کو کمتر سمجھتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالی نے اعلیٰ اوصاف عطا فرمائے تھے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی غریبوں سے محبت کریں۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، اے رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اور اعلیٰ حضرت نے سلام رضا میں اپنے مشہور عالم سلام میں، جو کہ دنیا بھر میں گونجتا ہے، دنیا بھر میں جن لوگوں کو اردو نہ پڑھنی آئے نہ سمجھ نہیں آئے، وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جھوم جھوم کر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ مدنی قافلے کے ساتھ جن جن ممالک میں جانا ہوا، اور مبلغین جاتے رہتے ہیں، ہم نے دیکھا ماشاءاللہ افریقہ میں صلاۃ السلام یہ پڑھا جاتا ہے، بنگلہ دیش میں پڑھا جاتا ہے، ہند میں تو خوب پڑھا جاتا ہے، عرب دنیا میں پڑھا جاتا ہے، دنیا بھر میں میرے آقا اعلیٰ حضرت کا سلام رضا پڑھا جاتا ہے۔ کتنا پیارا شعر ہے۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غریبوں کے آقا ہیں، اور فقیروں کی کیا ہیں؟ ثروت۔ فقیروں کی کیا ہیں؟ دولت۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کو خوشخبری سنائی ہے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، غریب فائدے میں ہے۔ جی ہاں، غریب فائدے میں، یہ پڑھیں رسالہ پتہ چل جائے گا، غریب فائدے میں۔ جو غریب ہے وہ مالدار سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ غریب فائدے میں ہے یا نہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں نے جنت کو ملاحظہ فرمایا تو دیکھا جنت میں اکثر تعداد فقراء کی ہے، یعنی غریب لوگوں کی ہے۔ غریب فائدے میں ہے نا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کو جنت میں دیکھا۔ تو جو مالی طور پر کمزور ہوتے ہیں، جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں، لوگ ان کو لفٹ نہیں کراتے، ان کے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ان کے ساتھ ملنا پسند نہیں کرتے، بلکہ استغفر اللہ اگر رشتہ داروں میں کوئی غریب ہو تو اس کو نہیں پوچھتے، اس کے آنے پر وہ آؤ بھگت نہیں ہوتی، اس کی فنکشن میں بھی جانے میں کتراتے ہیں، اس سے ملنے میں کتراتے ہیں، اس کا فون اٹینڈ کرنے میں کتراتے ہیں کہ کوئی ضرورت ہی پیش نہ کر دے اپنی بھائی۔ استغفر اللہ۔ تو غریبوں سے محبت کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے غریبوں سے محبت کرنا نبیوں کی سنت ہے، غریبوں سے محبت کرنا نبیوں کی سنت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سنیے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ عز و جل مجھے مسکینی کی حالت میں زندگی اور مسکینی کی حالت میں ہی وصال عطا فرما، اور گروہ مساکین میں میرا حشر فرما۔ سلام اسے پڑھ کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اسے پڑھ کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹ
پھٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مسکینوں سے محبت کرو، مسکینوں سے محبت کرو، انہیں اپنے قریب رکھو تاکہ بروز قیامت اللہ تعالی تمہیں اپنا قرب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، غریبوں سے محبت اللہ تبارک و تعالی کا قرب دلاتی۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا ماہ مبارک ہے، ماہ سفر ہے۔ اعلی حضرت کی غریبوں سے محبت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور بھی عرض کرتا ہوں کہ اعلی حضرت غریبوں کو ماہوار رقم بھیجا کرتے تھے۔ اعلی حضرت بچیوں کی شادیاں کروایا کرتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ اعلی حضرت بیواؤں مسکینوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اعلی حضرت غریبوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ اور جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا اعلی حضرت نے، تو عزیز و اقارب کو وصیت کی کہ غریبوں کا خاص خیال رکھا جائے، اور یہ وصیت کی کہ غریبوں کو اچھے اچھے لذیذ کھانے گھر بلا کر کھلائے جائیں، کسی غریب کو جھڑکا نہ جائے۔ تو اعلی حضرت علی رحمت رب العزت غریبوں سے محبت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق دے، ہم غریبوں سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے محبت کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 2896 جلد 2 صفحہ 280، تم لوگ اپنے کمزوروں کی برکت سے ہی مدد کیے جاتے ہو، روزی دیے جاتے ہو۔ اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت کچھ لکھا، اس میں یہ بھی ہے کہ فقراء کی برکت سے بندوں کو رزق ملتا ہے، ان غریبوں مسکینوں کی برکت سے رزق ملتا ہے، ان کے طفیل بارشیں ہوتی ہیں، غرض کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ملنے کا ذریعہ غریب لوگ ہیں، ان غریبوں کے صدقے میں ہمارا کام چلتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ غریب لوگ ہیں۔ عرض کی گئی غربا کون ہے؟ فرمایا اپنے دین کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ عز و جل بروز قیامت انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے گا۔ ایک روایت میں ہے، فقر لوگوں کے نزدیک تو برا ہے، لیکن بروز قیامت اللہ تعالی کے نزدیک حسین ہوگا۔ ایک روایت میں ہے جامع صغیر کی، فقر دنیا میں مومن کے لیے تحفہ ہے۔ میرے آقا غریبوں کے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی چابی ہوتی ہے، جنت کی چابی مسکینوں فقیروں سے محبت کرنا ہے۔ جنت کی چابی ہے یہ، غریبوں سے مسکینوں سے محبت کرنا۔ فرمایا ہر چیز کی چابی ہوتی ہے، اور جنت کی چابی مسکینوں فقیروں سے محبت کرنا ہے، اور صبر کرنے والے فقراء بروز قیامت اللہ عز و جل کے قرب میں ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل اس فقیر کو پسند فرماتا ہے جو عیالدار ہونے کے باوجود اپنا دامن بچاتا ہے۔ کثیر البال ہے، نہیں اہل و عیال بچے ہیں، بال بچے دار ہے، فقیر الحال ہے مگر سوال سے بچتا ہے۔ مرآت میں مفتی صاحب نے اس حدیث کے تحت یہ لکھا، وہ صاحب کمال ہے، محبوب رب ذوالجلال ہے کہ کسی سے رب کی شکایت نہیں کرتا، راضی برضا رہتا ہے، مگر یہ عمل بہت مشکل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت مسلمان فقراء مالداروں سے نصف دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور نصف دن 500 سال کے برابر ہوگا۔ تو غریبوں سے محبت کرنا سنت انبیاء ہے، اور اعلی حضرت کو
اللہ تبارک و تعالی نے جو اعلیٰ اوصاف عطا فرمائے اس میں یہ بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ غریبوں سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ اس کی اور بھی حکایات اور واقعات حیات اعلیٰ حضرت یہ مکتبۃ المدینہ نے 3 جلدوں میں شائع کی ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت کی حیات کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور یہ کتاب جو ہے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، غالباً خلیفہ ہیں یہ، ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ تو بہت ہی پیاری کتاب ہے۔ اعلیٰ حضرت غریبوں سے کیسی محبت کرتے تھے، کیسے ان کو عنایت فرمایا کرتے تھے، اس کے واقعات بھی اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت کی محبت عطا فرمائے، اور اعلیٰ حضرت کے اعلیٰ اوصاف کے صدقے میں ہمیں بھی اچھی صفات سے مالا مال فرمائے۔ سنتوں کو جلا دیا جس نے، کس نے؟ اعلیٰ حضرت جلا دیا یعنی زندہ کیا۔ یہ بھی سنت ہے نا، غریبوں سے محبت کرنا نبیوں کی سنت ہے۔ اس سنت کو بھی اعلیٰ حضرت زندہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ سنتوں کو جلا دیا جس نے، دین کا ڈنکا بجا دیا جس نے، وہ مجدد ہے دین و ملت کا، وہ مجدد ہے دین و ملت کا۔ وہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، جو ہے اللہ کا ولی بے شک، عاشق صادق نبی بے شک، غوث اعظم کا جو ہے مت والا، وہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔ اعلیٰ حضرت پر اللہ تبارک و تعالی کی کروڑوں رحمتیں ہوں، اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔